وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دے نطق مجھے مدح سرائی کے لیے، دے نطق مجھے مدح سرائی کے لیے، جانا ہے مدینے میں گدائی کے لیے۔ یا رب دے نطق مجھے مدح سرائی کے لیے، جانا ہے مدینے میں گدائی کے لیے۔ یا رب ہو عطا مجھ کو غلامی کی سند، یا رب ہو عطا مجھ کو غلامی کی سند، دربار رسالت میں رسائی کے لیے۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز العدل میں پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو رب العالمین نے حکم فرمایا کہ ابراہیم اب لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو۔ فرمایا یاتوک وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ۔ فرمایا دور دراز سے لوگ اس بیت اللہ کی زیارت کے لیے، حج کے لیے چلتے ہوئے آئیں گے۔ کچھ اپنی اونٹنیوں پر آئیں گے، سواریوں پر آئیں گے، سفر کی وجہ سے ان کی سواریاں دبلی ہو جائیں گی، آپ اعلان کر دیں۔ تو جناب ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کیا کہ مولا کریم، اس ویرانے میں، اس بیاب و گیا وادی میں جہاں نہ انسان، نہ بندہ، نہ پرندہ، میری آواز کون سنے گا؟ میں یہاں پر بول دوں گا تو میری آواز سنے گا کون؟ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم، آواز دینا تیرا کام ہے اور اس آواز کو پہنچانا یہ رب العالمین کا کام ہے۔ آپ کے ذمے وہ کام ہے جو میں نے آپ کو کہہ دیا، اب جو اگلا کام ہے یہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کے رب کا کام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے پھر اعلان کیا لوگوں میں حج کا، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، وہ لوگوں آؤ حج کے لیے، اس اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آؤ۔ اول یطوفوا بالبیت العتیق، اس پرانے گھر کا طواف اس وقت بھی دنیا کر رہی تھی اور آج بھی دنیا کر رہی ہے۔ جب یہ مخلوق طواف کرنا بند ہو جاتی ہے تو اللہ اور مخلوقات بھیج دیتے ہیں جو اس کا طواف کرنا شروع ہو جاتی ہے، مگر اس کا طواف بند نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محبوب کے روضے پہ سلام بھی بند نہیں ہوتا۔ جتنے مرضی دروازے بند ہو جائیں، جتنے مرضی دنیا کے نظام کے مطابق راستے بند کر دیے جائیں،
کہ روزہ مبارک پر سلامی پیش نہ ہو، تو میرے رب کا ایک غیبی نظام ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ آ کر میرے محبوب کے روزہ اقدس پر سلام پڑھتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ جو فرشتے ایک بار روئے زمین پر اتر آتے ہیں سلامی پیش کرنے کے لیے، قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ میں امت محمدیہ کی عظمت پر قربان ہو جاؤں، جس کو رب نے اتنی شان عطا کی، یہ بھلے ہر سال چلا جائے، سال میں 2 مرتبہ چلا جائے، روزہ مبارک پہ سلامی پیش کرنے کے لیے سال میں 3 بار چلا جائے، اللہ نے اس کے لیے دروازے بند نہیں کی۔ مگر فرشتوں کو صرف ایک بار زندگی میں اجازت ہے کہ فرشتے قیامت تک صرف ایک بار روزہ رسول کی زیارت کے لیے آئیں گے اور آ کر چلے جائیں گے۔ جو ایک بار چلے گئے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اعلان کیا، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ نے اعلان کیا تو جو لوگ روئے زمین پر موجود تھے انہوں نے بھی، اور جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی اس آواز کو سنا اور اس آواز پر لبیک کہا۔ اب یہ بظاہر دیکھنے میں عجیب سی بات لگتی ہے، کیسے سنا؟ آج ہمارا موبائل اگر یہاں سے امریکہ آواز پہنچا سکتا ہے، دوسرے ممالک میں آواز پہنچا سکتا ہے، تو یہ ان چیزوں کا خالق اور موجد وہ اس آواز کو پہنچانے پہ قادر نہیں ہے؟ اس اللہ کا آواز پہنچانے پہ کیسے قادر نہیں؟ تو آواز جناب ابراہیم خلیل اللہ نے دی، اور رب العالمین نے عالم ارواح تک آپ کی آواز کو پہنچایا، اور فرمایا کہ جس آدمی نے آپ کی آواز پر لبیک کہا، جس روح نے آپ کی آواز پر لبیک کہا، اللہ ہر اس روح کو اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے جتنی بار لبیک کہا اس کو اللہ اتنی بار اپنے گھر کی حاضری کا شرف نصیب فرماتے ہیں۔ جس نے جتنی بار لبیک کہا اس کو اتنی بار جانا نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے گھر کا حج یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ ہم سب کو بار بار وہاں کی مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں بار بار اللہ اپنے گھر کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے 2 سال جو ماحول وہاں پر رہا، جس حالات کے اندر بیت اللہ کے گرد دیواریں کھڑی کی گئیں اور جس طرح اس کا گھیرا تنگ کیا گیا، یہ ہمارے اعمال، ہماری شامت اعمال ہے۔ ہمارے اعمال ہی ایسے تھے کہ ہمارے لیے اللہ کے گھر کے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے کہ اب ہم جا سکتے ہیں۔ تو اب جانے کے لیے ہمارے پاس اسباب، ذرائع، اور میں ایک اور بات آپ سے عرض کروں کہ انسان وہاں پر اپنے دل کی تڑپ سے جاتا ہے، مال و دولت سے نہیں جاتا، پیسے سے نہیں جاتا۔ وہاں پہ بندہ اندر کی تڑپ لے جاتی ہے کھینچ کر، اندر کی تڑپ، جتنی تڑپ ہوگی اتنا اللہ بلا لیں گے اور اتنی جلدی بلا لیں گے۔ اللہ ہم سب کو دل کی تڑپ نصیب فرما دے۔ ہمارے اکابرین نے اس کا ایک بڑا خوبصورت نسخہ لکھا ہے، فرمایا کہ اپنے گھر میں ایک گلہ بنا لیں یا اپنے گھر میں ایک بیگ رکھ لیں، اس کے اندر روزانہ کی بنیاد پر تھوڑے سے پیسے ڈالنے شروع کر دیں، بھلے 10 روپے ہی ڈال لینا۔ اب اس کو ڈالنا شروع کر دیں اور یہ نیت یہ رکھیں کہ میں اللہ کے گھر میں جانے کے لیے تیاری کر رہا ہوں۔ اب جس آدمی کا یہ ارادہ ہوگا، اللہ اس کے لیے بہت جلدی جانے کے اسباب پیدا فرما دیں، بہت جلدی جانے کے اسباب پیدا فرما دیں۔ اللہ ہم سب کی بار بار مقبول حاضری کی اسباب پیدا فرمائے اور ہمیں جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ۔ فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ بیت اللہ کے حج کی توفیق نصیب فرما دے، من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، ولم یفسق ولم یرجع، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی گناہ کا کام نہ کیا، اللہ کی نافرمانی نہ کی، فرمایا کہ وہ جب حج سے واپس آتا ہے ایسے ہی واپس آتا ہے، راجع کیوم ولدت امہ، ایسے ہی واپس آتا ہے جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے۔ جیسے گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے، اللہ ایسے ہی اس کو حج سے واپس آتے ہوئے اسی طرح گناہوں سے پاک فرما دیتے ہیں۔ یعنی حج اتنی فضیلت والا عمل ہے، اور وہاں پر خرچ کیا ہوا پیسہ، خرچ کیا ہوا روپیہ اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہوتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق 1 روپیہ اگر ہم وہاں خرچ کرتے ہیں، اللہ ہمیں 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب
4 کروڑ روپے خرچ کرنے کے برابر. یہ دونوں روایتیں ملتی ہیں کہ 1 روپیہ اللہ کے گھر میں جا کے اپنی ذات پہ خرچ کیا آپ نے, اور وہ اللہ کے ہاں سے آپ کو اتنا اجر مل رہا ہے کہ 1 روپیہ 4 کروڑ کے برابر آپ کو اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرما رہا ہے. اور پھر اس بیت اللہ کی زیارت کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی دنیاوی, حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تمہیں غنی کر دیں گے. حج کرنے کا معمول بناؤ, اللہ تمہیں غنی کر دیں گے. اللہ تمہارے مال و دولت, آج لوگ فقر سے ڈرتے ہوئے وہاں نہیں جاتے کہ اتنا مال لگ جانا ہے, اتنا پیسہ لگ جانا ہے تو ہم تو غریب ہو جائیں گے. تو فرمایا کہ تم حج کا سفر کا معمول بنا لو, اللہ تمہیں غنی کر دیں گے. اور یہ حج عمرے کا پیسہ بھی اللہ فوری واپس کر دیتے بندے کو, کبھی آزما کے دیکھیں. اور یہ معمول بنانا کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جانا, اب یہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے جانا اور یہ بیت اللہ کو صرف دیکھ لینا, سامنے جا کر ٹکٹکی باندھ کر بیت اللہ کو دیکھنا, فرمائیے صرف دیکھنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. کوئی طواف نہیں کیا آپ نے, کچھ نہیں کیا, صرف اللہ کے گھر کی زیارت کر رہے ہیں تو وہ آپ کا دیکھنا یہ بھی اللہ کے ہاں سے آپ کے لیے عبادت کا اجر لکھا جا رہا ہے. اور ایک اللہ کے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے اور جو ہمارے لیے آج بہت بڑی ایک وعید ہے. فرمایا کہ قرب قیامت میں میری امت کے امیر لوگ سیر و سیاحت کے لیے حج کریں گے. گویا لندن اور پیرس کی سیر نہ کی تو حجاز کی سیر کر لی. فرمایا میری امت کے امیر لوگ امراء اپنے حج کو, حج کے سفر کو, فرمایا کہ سیر و سیاحت کے لیے حج کریں گے کہ ہم سیر کے لیے جا رہے ہیں. اب سیر بھی ہو رہی ہے, حج بھی ہو رہا ہے. فرمایا کہ میری امت کے امیر متوسط طبقہ تجارت کے لیے حج کرے گا کہ یہاں سے جا رہا ہے, یہاں سے کچھ مال لے گئے, وہاں سے کچھ لے آئے, یہاں سے لے جا کر وہاں بیچ دیا, وہاں سے لا کر یہاں بیچ دیا. فرمایا وہ تجارت کے لیے حج کریں گے. اور میری امت کے علماء فرمایا یہ قرب قیامت میں ریاکاری اور شہرت کے لیے حج کریں گے. فلاں عالم دین نے 70 حج کیے, فلاں نے 50 حج کیے, فلاں نے 20 حج کیے, اپنے آپ کو الحاج کہلوانے کے لیے کہ لوگوں کی نظر میں یہ ہو جائے کہ اس عالم نے تو بڑے حج کیے ہوئے. فرمایا میری امت کے علماء قرب قیامت میں ریاکاری کے لیے حج کریں گے, دکھلاوے کے لیے حج کریں گے. اور میری امت کے غریب غربا فرمایا کہ قرب قیامت میں بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے. وہاں جائیں گے, یہاں سے ٹکٹ لے کے چلے گئے, وہاں جا کر حج بھی کر لیا اور بھیک بھی مانگتے رہے. فرمایا اس لیے حج کریں گے. آج حج کے اثرات کیوں ظاہر نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ جانے والے عموماً اپنی نیت درست کر کے نہیں جاتے. اللہ کے گھر میں جانا ہے, خالص نیت یہ لے کے جائیں کہ میں اپنے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں اور کوئی دوسری غرض نہ ہو, صرف اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں, میرا اور کوئی مقصد نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صفا مروہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے, آپ نے دیکھا ایک جماعت آئی, اونٹوں سے اترے, انہوں نے اپنے اونٹ کھڑے کیے اور کھڑے کر کے اندر آئے, آ کر بیت اللہ کا طواف کیا, صفا مروہ کی سعی کی. آپ نے ان کو بلایا, ہاں بھائی کون لوگ ہو تم؟ کہنے لگے جی ہم عراق سے آئے. تو آپ نے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کا حج کریں. آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی اور غرض بھی تھی تمہاری کہ تم کسی سے اپنا یہاں سے کوئی قرض کا مطالبہ کرنا ہو یا وراثت سے کسی سے حصہ لینا ہو؟ فرمایا ہماری کوئی غرض نہیں تھی, صرف اللہ کے گھر کے حج کے لیے آئے. فرمایا تمہیں مبارک ہو, آج سے اپنے اعمال نئے سرے سے شروع کر دو, اس لیے کہ جو صرف اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آتا ہے اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق, کہ حج کے اندر بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو. اور من حج للہ من حج البیت فقضا مناسکہ, حدیث پاک میں آتا ہے جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس کے مناسک پورے ادا کیے. اور فرمایا وَسَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ, اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. فرمایا کہ اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے. اب جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے, اب حج کے سفر میں بھی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو محفوظ رکھو اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو کنٹرول رکھو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے اور تمہارا حج ضائع ہو جائے, تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے اور تمہارا حج ضائع ہو جائے. علی بن موفق رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے اللہ والد,
وہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے سفر پر گیا اور وہاں جا کر میں منا کی مسجد میں سویا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے 2 فرشتے نیچے اترے۔ ایک فرشتہ دوسرے سے سوال کر رہا ہے اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ تو دوسرے نے کہا اس سال 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ پھر وہ پہلے بندے نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ان 6 لاکھ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ اس نے کہا معلوم نہیں۔ اس نے پھر پہلے نے بتایا، اس نے کہا ان میں سے صرف 6 آدمی ایسے ہیں جن کا حج قبول ہوا۔ اب انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کہ 6 لاکھ لوگ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ علی بن موفق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں گھبرا گیا، میری آنکھ کھلی، میں بیدار ہوا اور میں پریشان تھا، میرے پسینے چھوٹے ہوئے کہ ہائے میرے اللہ، اتنی دنیا یہاں پہ آئی ہوئی ہے اور حج صرف 6 لوگوں کا قبول ہے، ان میں کہاں سے ہوں گا؟ وہ پتہ نہیں کون سے تیرے مقبول بندے ہوں گے 6 جن کو تو نے یہ اعزاز عطا کیا کہ ان کا حج قبول ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں اسی کشمکش میں حج کے ارکان تو ادا کرتا رہا مگر میں پریشان تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ہو کیا رہا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ سے معافیاں مانگتا رہا۔ فرماتے ہیں کہ حج کے اختتام پر پھر میں سویا، میں نے خواب میں پھر دیکھا وہی 2 فرشتے پھر اترے۔ پھر پہلے نے دوسرے سے سوال کیا تمہیں معلوم ہے اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ اس نے کہا معلوم نہیں۔ پھر پہلے نے بتایا اس سال 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ پھر اس نے کہا تجھے پتہ ہے کہ ان میں سے کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس نے کہا صرف 6 لوگوں کا حج قبول ہوا۔ پھر اسی نے سوال کرنے والے نے کہا تجھے پتہ اللہ نے باقی لوگوں سے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا پتہ نہیں۔ اس نے کہا اللہ نے ایک ایک کی برکت سے اسے 1 لاکھ کے حج کو قبول کر لیا، یعنی ان 6 بندوں کی وجہ سے 6 لاکھ آدمیوں کا حج قبول ہو گیا۔ آج ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے، آج ہم اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے، کہیں ہم لوگوں کی اذیت کا سبب تو نہیں بن رہے۔ اپنے آپ کو لوگوں کی تکلیف کا سبب نہ بنانا، لوگوں کے لیے راحت کے اسباب پیدا کرنا، یہ حج کے سفر میں بھی اللہ کو مطلوب ہے۔ اب پتہ نہیں وہ کون سا بندہ ایسا ہو ان 6 لاکھ لوگوں میں سے یا 20 لاکھ لوگوں میں سے کہ جس کی برکت سے اللہ سارے لوگوں کا حج قبول کر رہا ہو، اور ہم اس آدمی کے ساتھ ایسا رویہ اور نازیبا اس کے ساتھ ہم رویہ اختیار کر لیں جو اللہ کو بھی پسند نہ ہو اور اللہ رب العزت اس کی وجہ سے ہمارا حج ضائع کر دیں۔ تو اپنے اس سفر کو اللہ کیا، اور حدیث پاک میں آتا ہے حاجی کی سفارش، حدیث پاک میں آتا ہے حاجی کی سفارش اللہ 400 گھرانوں کے لیے قبول فرماتے ہیں۔ اور راوی کو یہاں شک ہو گیا کہ 400 گھرانے کہے تھے یا 400 افراد؟ اگر 400 افراد گھرانے نہ بھی ہوں، 400 افراد کے لیے بھی ہو تو 400 افراد جن پر جہنم لازم ہو چکی ہے ان کے لیے حاجی سفارش کرے کہ یا اللہ ان کو جنت میں بھیج دے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ فرمایا 400 افراد کے لیے اللہ جنت کا سرٹیفکیٹ حاجی کے کہنے پر عطا فرما رہے ہیں۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حاجی حج کر کے آتا ہے اذا لقیتم الحاج فسلم علیہ، جب حاجی حج کر کے آئے فرمایا اس کے ساتھ سلام کیا کرو، وصافحہ اور اس سے مصافحہ کیا کرو، ومرہ اور اسے کہا کرو ان یستغفر لہ قبل ان یدخل بیتہ کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر دے، آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر دے۔ فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ، فرمایا اس لیے کہ وہ خود بخشا ہوا ہے، جس کے لیے وہ ہاتھ اٹھا دے گا اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور جس کے لیے حاجی ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے تو اس کی بھی مغفرت فرما، تو اس کی بھی مغفرت فرما۔ گویا حج کا سفر بڑا اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور ہمارے ہاں کچھ دیسی لبرلز آج اس طرح کی باتیں بھی چھوڑتے ہیں، اور بار بار حج کرنے سے بہتر ہے، بار بار حج کرنے سے بہتر ہے آدمی کسی غریب بچی کی شادی کر دے، اور بار بار حج کرنے سے بہتر ہے آدمی کسی غریب کے گھر میں راشن ڈال دے۔ اور بھائی یہ کیوں نہیں کہتے 2 فیکٹریاں لگانے سے بہتر ہے کہ آدمی کسی غریب کی بچی کی شادی کر دے، 4 پلاٹ بنانے سے بہتر ہے کہ آدمی کسی غریب بچی کی شادی کر دے، 2 لاکھ کا موبائل لینے سے بہتر ہے کسی غریب بچی کی شادی کر دے۔ یہ کیوں نہیں کہتے؟ حج کے ساتھ اس سفر کو کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی سازش کے تحت جوڑا جا رہا ہے، اور جب حج قریب آتا ہے پھر اس طرح کی باتیں چھوڑی جاتی ہیں کہ حج کے سفر کے ساتھ لوگوں کو اس سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی، جبکہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بیت اللہ کا حج ایک بار کیا فرمایا اس نے اپنا فریضہ ادا کیا، جس نے ایک بار کیا اس نے اپنا فرض ادا کیا۔
اور جس نے 2 بار حج کیا فرمایا اس نے اپنے اللہ کو قرض دے دیا، اللہ کو قرض دے دیا۔ اور فرمایا جس نے 3 بار حج کیا اللہ اس کی بال اور اس کی کھال پر آگ کو حرام فرما دیتے ہیں، کھال اور بال دونوں پر اللہ آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ اب یہ اتنی بڑی فضیلت، ہاں اپنے دنیاوی کاموں کو مؤخر کر کے غریبوں کا خیال ضرور کریں، مگر اپنے حج کے سفر کو، عمرے کے سفر کو، اس کو متاثر مت ہونے دیں، اس کے اوپر خرچ کرنا یقیناً اتنا بڑا اجر ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 1 روپیہ خرچ کرنے پر اللہ 4 کروڑ روپیہ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وہ خرچ آپ نے اپنی ذات پہ کیا ہے لیکن پھر بھی اللہ رب العزت آپ کو اجر عطا فرما رہے ہیں، اور 1 روپے خرچ کرنے پر آپ کو 4 کروڑ روپیہ خرچ کرنے کا ثواب عطا کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑی بات کہ آدمی اپنے اللہ کی راہ میں یہ جو سفر کر رہا ہے، یہ سفر اللہ کے ہاں اگر مقبول ہو گیا تو آپ کے لیے بخشش کا سامان بن گیا، آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن گیا۔ تو اس لیے اپنے اللہ سے دعا کریں کہ مولا کریم ہمیں بار بار اپنے محبوب کے گھر کی حاضری، اپنے در کی حاضری اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی حاضری، ہمیں بار بار مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرما، اور ہمارے لیے ان راستوں کو آسان فرما کہ ہم تیرے گھر میں بار بار آتے رہیں، بار بار تیرے در پہ آتے رہیں، بار بار تیری چوکھٹ پہ سر جھکاتے رہیں، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، مگر اپنے اللہ سے مانگنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب ہم مانگیں گے ہمارے جانے کے اسباب رب العالمین خود اپنے خزانے